رمضان المبارک سے پہلے انسان نیت اور عزم اور ارادہ کر لے۔ جب انسان شروع میں نیت اور عزم کرے گا، ارادہ کرے گا، اللہ اس کو اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ دنیا کا دستور ہے، مادی اسباب کی دنیا کے اندر جب بارش برستی ہے تو یکدم بارش نہیں برستی، بلکہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ پہلے ہوا کے جھونکے آتے ہیں، پھر اس کے بعد بادل چھا جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بارش برستی ہے۔ یوں ہی رحمت کی بارش برسنے سے قبل رجب کے مہینے کے اندر ہواؤں کے جھونکے چلتے ہیں، پھر جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو بادل چھا جاتے ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن آگے دل کی زمین تیار ہوگی تو اس پہ بارش کام دے گی، ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش برسے، آگے چٹیل میدان ہو، سخت زمین ہو، وہ بارش کو اپنے اندر جذب نہیں کرتی وہ زمین، بلکہ بارش کے پانی کو اٹھا کے پھینک دیتی ہے، بارش کے پانی کو اٹھا کے دائیں بائیں پھینک دیتی ہے، وہ اپنے اندر جذب نہیں کرتی۔ ہاں، اگر زمین میں ہل چلا دی ہو، زمین کو تیار کیا ہو، پھر جب بارش برستی ہے تو بارش کے سارے پانی کو اپنے اندر وہ جذب کر دیتی ہے، پھر کچھ ہی دنوں کے بعد کومپل نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو اس سے غلے اور پھل آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یوں ہی اگر ہم نے رمضان سے پہلے اپنے سینے کو تیار نہ کیا، اپنے ظاہر اور باطن کو تیار نہ کیا، اپنے من پہ محنت نہ کی، یوں ہی چٹیل میدان کی طرح سخت رہا تو یہ رحمت والا مہینہ بارشیں برسا کے چلا جائے گا، لیکن ہمارے دل پہ کوئی اثر نہیں کرے گا، وہ رحمتیں ہمارے دل پہ مؤثر نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم نے اپنے دل کو تیاری نہیں کی۔ جیسے وہ کسان تیاری کرتا ہے، کسان تیاری کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، ہل چلانے کے بعد محنت کرتا ہے، پھر بارش برستی ہے، وہ بارش اس زمین کو فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح یہ رحمت کی بارش جب رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی طرف سے آئے گی، اگر ہمارا باطن بنا ہوگا، ہمارا ظاہر ہم نے سنوارا ہوگا، توبہ طائب کر کے اپنے باطن کو بنائیں، زمین کو تیار کریں، توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے زمین کو تیار کریں، استغفار کر کے زمین کو تیار کرنا، توبہ کے ذریعے زمین کو تیار کرنا، ذکر کر کے اپنے اندر کی زمین کو تیار کرنا، تہجد کا اہتمام کر کے زمین کو تیار کرنا۔ اور مادی دنیا کا دور ہے، مادی اسباب میں ظاہری طور پہ دیکھا جائے ایک تیاری یہ ہے کہ انسان چیزیں خریدنا شروع ہو جائے، انسان چیزیں خریدے۔ مثال کے طور پہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، انسان کہے کہ میں استقبال رمضان کے اندر یہاں سے چلا گیا دکان پہ، وہاں سے اپنے لیے تسبیح بھی خرید لے آیا، اپنے لیے مسواک بھی لے کے آ گیا، اپنے لیے ایک قرآن مجید بھی لے کے آیا، قرآن مجید بھی لے آیا، ساری جتنی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ سارا کچھ مادی اسباب سارے جمع کر دیے۔ اس کے انسان کے نفس پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے، بہت بڑا اس کا اثر پڑتا ہے کہ ہاں کوئی بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے جس کے استقبال کے اندر یہ اسپیشل بازار گیا ہے، اس نے جا کے وہاں سے مسواک لی ہے، وہاں سے تسبیح نے لی ہے، وہاں قرآن مجید لے کے آیا ہے تلاوت کرنے کے لیے، اپنے لیے جائے نماز لے کے آیا ہے کہ جس پہ بیٹھ کے یہ تلاوت کرے گا، نمازیں ادا کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا۔ تو اس کا انسان کے جیسے ہی رمضان کا مہینہ آئے گا، کیونکہ مادی اسباب کی دنیا کے اندر جب اس نے تیاری کی ہے تو اللہ رب العزت اس کو توفیق بھی عطا فرمائیں گے، اس نے اپنا قدم بڑھایا ہے۔ ایسے ہی روحانی تیاری بھی کرنی ہے، ایسے ہی روحانی تیاری بھی کرنی ہے۔ روحانی تیاری کیسے کرنی ہے؟ ہوتا ایسا ہے کہ 11 مہینے انسان بغاوت میں زندگی گزارے، 11 مہینے نظروں کی حفاظت نہیں کی، 11 مہینے ہاتھ مرضی کے مطابق چلتے رہے، 11 مہینے قدم اپنی مرضی کے مطابق اٹھتے رہے، 11 مہینے دل و دماغ میں غلط سوچیں آتی رہی، اور یوں تصور کر بیٹھا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نگاہوں کی حفاظت بھی کروں گا۔ جذبات ہیں انسان کے، ہونے چاہیے خیالات، انسان کو نیت اچھی رکھنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے رمضان آنے سے پہلے ہی تیاری بھی تو کرنی چاہیے۔
یکدم 11 مہینے انسان کا آیا تو ایک دم نہیں پلٹتی. 11 مہینے نگاہوں پہ قابو نہیں رکھی اور سوچ رہے میں رمضان کے مہینے کے اندر اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں گا. 11 مہینے ہاتھ قابو میں نہیں تھے، سوچتے ہیں کہ میں رمضان کے مہینہ آتے ہی اپنے ہاتھوں کو قابو کر لوں گا. 11 مہینے اس کے قدم اس کے اپنے قابو میں نہیں تھے، جدھر مرضی اٹھ جاتے تھے، جہاں مرضی چلا جاتا تھا. 11 مہینے دل و دماغ سوچو بچار اپنے قابو میں نہیں تھی. اب ایک مہینے کے اندر ایک دم تو نہیں بدلے گا. ایک نیت اور عزم اور ارادہ کرنے کے ساتھ انسان عملی زندگی بھی تبدیل کرنا شروع کر دے، عملی زندگی کے اندر نگاہوں پہ قابو رکھنا شروع کر دے، تاکہ رحمت والے مہینے کی رحمت سے انسان مایوس نہ ہو سکے، اس سے رحمت والے مہینے کی رحمت سے انسان محروم نہ ہو سکے. عملی زندگی کے اندر اپنے ہاتھوں پہ، اپنے دل و دماغ پہ، ہر چیز پہ قابو رکھے. ابھی سے تیاری کرے گا، پریکٹس کرے گا، شروع ہو جائے گا، پھر اللہ رب العزت اس رحمت کے مہینے کے اندر رحمت کی بارش سے اللہ اس کو بھی سیراب کریں گے. عموماً آپ نے سنا ہوگا نوجوان بھی کہتے ہیں انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے اندر میں 10 قرآن ختم کروں گا، میں 5 قرآن ختم کروں گا. مقابلہ لگایا جاتا ہے اور بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر 11 مہینے قرآن کھولا نہیں، 11 مہینے قرآن کھولا نہیں، رمضان کا مہینہ آتے ہی قرآن کھول کے بیٹھتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع کرتا ہے، ابھی ایک ربع بھی تلاوت نہیں ہوتی، کہتے ہیں میرے کندھوں میں تکلیف شروع ہوگی، میرے پٹھوں کا مسئلہ ہے، میری کمر کا مسئلہ ہے، میں زیادہ تلاوت نہیں کر سکتا. بھلا یہ کیسے تلاوت کر سکے گا؟ 11 مہینے جب اس نے قرآن کھول کے دیکھا نہیں، 11 مہینے کے بعد یکدم تو انسان کی زندگی نہیں بدلتی، بلکہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے ابھی سے انسان رمضان آنے سے پہلے ہی انسان قرآن کھولے، آج 1 پارہ تلاوت کرے، کل 2 کرے، تیسرے دن 3 کرے، تاکہ رمضان آنے تک تھوڑا سا ذہن بنے گا، تھوڑی بہت انسان ایک ترتیب پہ آئے گا، پھر قرآن کھول کے بیٹھے گا، پھر انسان 10 پارے تلاوت کرے گا. مشکل نہیں ہوگا، پھر اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا. رمضان المبارک کا تو بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کا استقبال کرنا، خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رمضان کا مہینہ نصیب فرماتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینہ جس کو نصیب ہوتا ہے خوش قسمت ہوتا ہے. آتا ہے ہمارے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، اگر وہ 2 آدمیوں کا مقابلہ کرنا چاہیں، تقابل کرنا چاہیں کہ ان میں سے افضل کون ہے، کون زیادہ افضلیت کا حامل ہے، تو وہ دیکھا کرتے تھے کہ بس جس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ زیادہ آیا ہو، ایک شخص سے اس کی زندگی میں 10 بار رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور ایک کی زندگی کے اندر 15 بار آیا ہے، تو وہ جو 15 بار والا ہے اس کو زیادہ فضیلت کا حامل سمجھے گا. ایک آدمی اس کی زندگی میں 50 بار آیا ہے، ایک کی زندگی میں 55 بار آیا ہے، 55 بار والا زیادہ فضیلت والا ہوگا کہ رمضان کے ذریعے، رمضان کا معنی ہی جلنا ہے، رمضان انسان کے گناہوں کو یہ جلا دیتا ہے، رمضان انسان کے گناہوں کو یہ جلا دیتا ہے. تو یہ مبارک مہینہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، نہیں تو کتنے ایسے بدبخت ہوتے ہیں 11 مہینے تو نماز کی پرواہ نہیں تو رمضان کے اندر بھی نماز کی پرواہ نہیں، 11 مہینے قرآن کھول کے دیکھا نہیں تو رمضان میں بھی قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ملتی، 11 مہینے اپنے خواہشات کی زندگی تو رمضان کے اندر بھی خواہشات کی زندگی گزار رہے ہیں، 11 مہینے اپنی مرضی کے مطابق تو رمضان کا مہینہ بھی یوں ہی گزر جاتا ہے. کتنے ایسے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر شیطان کو بند کر دیتے ہیں، زنجیروں کے اندر باندھ دیا جاتا ہے اس مہینے کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا عموماً رمضان کے اندر نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، رمضان کے اندر نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اللہ نے شیطان کو بند کیا ہوتا ہے. لیکن جو بدبخت اس مہینے کے اندر بھی نماز کا اہتمام نہیں کرتے، نماز کو نہیں آتے، 11 مہینے شیطان اتنا حاوی ان پہ ہوتا ہے، اتنی اس کی نحوست چھائی ہوتی ہے اور ایک مہینے کے اندر اسی لپیٹ کے اندر نکل جاتا ہے. نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے گناہ کر کر کے کہ رمضان کے مہینے کے اندر بھی اس بیچارے کو توفیق نہیں ملتی. حالانکہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے بارے میں آتا ہے، افطار کا وقت ہوتا ہے، سارے بیٹے ہیں، دسترخوان بچھا ہوتا ہے، ہر قسم کے کھانے سامنے پڑے ہیں، لیکن اذان ہونے سے پہلے، الارم بجنے سے پہلے، وقت داخل ہونے سے پہلے کسی کی ہمت نہیں ہوتی وہاں سے کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال دے. اللہ فرشتوں پہ فخر فرماتے ہیں، دیکھو نا میرے بندے جن کے بارے میں تم کہا کرتے تھے
یہ اللہ کے اس مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، کیا ہم عبادت کے لیے کم ہیں؟ یہ دنیا میں خون خرابہ کریں گے، اللہ کہیں گے دیکھو نا میرے بندوں کو، آگے ہر قسم کی چیزیں ہیں، سارے دن کے بھوکے ہیں، دن کو کچھ کھانے کو نہیں ملا سب کچھ ہے، دن کو کچھ بھی نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، گرمی ہے سردی ہے، سب کچھ جس حال کے اندر ہیں، لیکن زبان کے قریب پانی کا ایک گھونٹ لے کے نہیں جا رہے، کھجور کا دانہ لے کے نہیں جا رہے، روٹی کا لقمہ لے کے نہیں جا رہے، بتاؤ نا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جی یہ تو آپ کی خاطر کر رہے ہیں، یہ تو آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ کہا پھر میری عبادت کو چھوڑ دو۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت جو اللہ کے فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوتا ہے، اللہ ان سے بھی مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ چھوڑ دو، میری عبادت کو چھوڑ دو، میری تسبیح کو چھوڑ دو، جو رکوع کے اندر ہیں، جو سجدوں کے اندر ہیں، سارے کے سارے جو افطاری کے وقت ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے ہیں، ان کی دعا کے اوپر آمین کہہ دو۔ سارے افطاری کے وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی دعا کے اوپر آمین کہو۔ اللہ جتنے جاندار ہیں سب کو اللہ حکم فرماتے ہیں، سب کی طرف اللہ متوجہ ہوتے ہیں کہ اے زمین کے درندوں، اے پرندوں، اے چونٹیوں، اے سانپ، سارے کے سارے میرے روزے دار بندے کے لیے دعا کرو، میرے روزے دار بندے کے لیے دعا کرو جس نے میری خاطر سب کچھ ہوتے ہوئے سب کچھ چھوڑ دیا۔ سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن میری خاطر، میری منشا کی خاطر اس نے کھانے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، پانی پینے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، ہر چیز سے اپنے آپ کو بچا کے اس نے رکھا رہا، صرف میری منشا، میری خواہش کے مطابق، میری حکم کے مطابق اس نے سب کچھ کیا ہے۔ اے میرے جتنے مخلوقات ہیں، اللہ ساری مخلوقات کے اندر عام اعلان فرما دیتے ہیں کہ روزہ دار بندے کے لیے دعا کا اہتمام شروع کر دو، روزہ دار بندے کے لیے دعاؤں کا اہتمام شروع کر دو۔ اللہ کے نبی کتنی رحمت للعالمین ذات ہے کہ نبی علیہ السلام جب سحری فرمایا کرتے، میں کہ سب سے آخری وقت میں سحری کرتے تھے، آخری وقت کے اندر سحری کرتے، اور جب افطاری کا وقت ہوتا اس وقت تو یہ گھڑیاں نہیں تھی، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی بھائی کھڑے رہتے، دیکھتے، سورج کے غروب ہونے کا وقت دیکھتے رہتے، اور جیسے سورج غروب ہو جاتا تو کہتے غربت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی سورج غروب ہو چکا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فوراً کھجور اٹھا کے یہ پانی کے ذریعے، یہ دودھ کے ذریعے، ان چیزوں کے ذریعے اللہ کے نبی روزہ افطار کی کرتے تھے، فوراً افطار کرتے تھے۔ ہمیں تو احتیاط تھوڑی بہت کرنی چاہیے وقت کے اندر، اللہ کے نبی تو بالکل بیان نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام، بادل تھے، گھڑیوں کا نظام نہیں تھا، بادل چھا گئے، سارے صحابہ نے اللہ کے نبی نے روزہ افطار کر دیا۔ اب جیسے روزہ افطار کر دیا، اب بادل ہٹے تو دیکھا سورج تو ابھی غروب ہوا نہیں ہے، کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اب نبی علیہ السلام اور سارے صحابہ نے رمضان کے بعد اس روزے کی قضا رکھی، قضا کی، روزے کی قضا کی۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، بہت مبارک مہینہ آ رہا ہے، جس مہینے کے اندر اللہ شیطانوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اس مہینے کی عبادت سے محروم نہ ہو جائیں، اس مہینے کی عبادت سے محروم نہ ہو جائیں۔ فرمایا ایسا مہینہ ہے، اللہ اس مہینے کی برکت سے جو نفل ہے اللہ اس کو فرض کے اندر تبدیل کر دیتے، فرض ہے اللہ 70 فرضوں کا اللہ ثواب اس کو دیتے، 70 فرضوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ فرمایا تراویح کی عبادت، ایک سجدے کے اوپر، تراویح کے ایک سجدے کے اوپر اللہ 1500 نیکی اس کو دیں گے۔ تراویح کے ایک سجدے کے اوپر اللہ جنت میں ایک محل دیں گے، 7000 جس کے دروازے ہوں گے۔ اللہ ایک سجدے کے اوپر ایک درخت اس کے لیے قیامت حشر کے میدان کے اندر، جنت کے اندر اللہ اس کے لیے ایک درخت اللہ رب العزت اگائیں گے کہ 100 سال اس کے نیچے عربی گورا دوڑتا رہے تو ختم نہ ہو، سونے چاندی کا وہ درخت ہوگا۔ کتنا خوش قسمت مسلمان، کتنے خوش قسمت ہیں جن کو اللہ رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہے، جن کو اللہ رمضان المہینہ عطا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام استقبال کیا کرتے تھے رمضان کا، باقاعدہ استقبال ہوا کرتا تھا۔ جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی ممبر کے اوپر تشریف فرما اور بار بار کہہ رہے ہیں وہ دیکھو کون آ رہا ہے، وہ دیکھو کون آ رہا ہے، وہ دیکھو کون آ رہا ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا۔ صحابہ پریشان، یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ سامنے دیکھا کوئی، پیچھے دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا، یا رسول اللہ کوئی دشمن ہے؟
کہا نہیں دشمن نہیں. کہا یا رسول اللہ وحی کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کے سوال کیا کیا وحی نازل ہو رہی ہے؟ کہا نہیں نہیں وحی بھی نازل نہیں ہو رہی. کیا کوئی حملہ کرنے کے لیے دشمن آ رہے؟ کہا نہیں نہیں کوئی دشمن بھی نہیں آ رہا. کہا کون آ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام رمضان آ رہا ہے. استقبال کیا کرتے رہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے. اللہ حکم دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جائے. پھر اللہ رب العزت ہر رات کے اندر کئی جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل کرتے ہیں. کئی جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرتے ہیں. تو اس مہینے سے